बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तजर्बा कारों ने पाकिस्तान को अजीब दौराए पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ मुआशी तौर पर डिफॉल्ट के किनारे पर मुल्क पहुंच चुका है और दूसरी तरफ मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स की सूरत हाल भी है। फिर टीटीपी जिस तरह दहशत गर्दाना कार्रवाइयां कर रही है, इस पूरी सूरत हाल के अंदर 8-9 महीने के अंदर जो इस हुकूमत ने करतूत किए हैं, अब सिविल और फौजी क़यादत ने आज सर जोड़ लिए हैं। इस अकट के अंदर क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कासिम सूरी और सलीम साफी की लड़ाई मुकदमे बाजी के अंदर तब्दील हो गई है। किस तरह एक दूसरे को गालियां निकाली गई हैं, इसकी तफसील भी आपको बतानी है। इमरान खान की ऑडियो वीडियो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर ये मसला हल हो जाए तो यकीनन हुकूमत समझती है कि शायद तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। और इस पर बाकायदा खुतबा जुमा के अंदर आज फजल रहमान पार्टी के खुतबा वो अरशाद फरमा रहे हैं। और ये क्या हिकमत अमली बनाई गई है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि फजल रहमान वज़ा ख़ता के एतबार से एक दीनी और मजहबी शख्सियत है, लेकिन आज तक उनकी पार्टी के अंदर, उनकी शख्सियत में, उनके तौर तरीकों के अंदर मजहब और दीन उस तरीके से नजर नहीं आता, बल्कि मुकम्मल तौर पर तजादात से भरी हुई एक शख्सियत है जो कभी औरत की हुक्मरानी के खिलाफ थे लेकिन फिर औरत के कदमों में बैठे, जो कभी नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट समझते थे लेकिन फिर उन्हीं की करप्शन के आजकल वो दिफा कर रहे हैं। इस वक्त चूंकि इमरान खान की जब से हुकूमत आई है तो उनको बंगले खाली करने पड़े, जो सरकारी मराहत वो कश्मीर कमेटी के नाम निहाद चेयरमैन बनकर ले रहे थे। तो फिर उनको जब किक आउट किया गया तो बड़े तवील अरसे के बाद जब उनको इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा तो ये उनके लिए बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल थी। और फिर उन्होंने ये ठान ली कि अब मैंने इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देना, और वो मुसलसल इस पर एहतजाज करते रहे, धरने देते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब उन्होंने हुकूमत जो है पीडीएम के सरबराह बने, अपना हिस्सा वसूल कर लिया। और अजीब किस्म की सूरत हाल ये है कि कम अज कम आप अगर सियासत करते हैं तो खुलकर सियासी इख्तलाफ जरूर कीजिए, लेकिन मजहब के लिबादे के अंदर इस तरह की घटिया मुहिम्मात चलाना वो मैं समझता हूं इंतहाई नाजायज है। और अगर आपका रवैया है तो फिर इमरान खान के साथ जो रवैया है वही दूसरों की तरफ भी होना चाहिए। लेकिन आप सियासी मुखालफिन को कभी कादियानी, कभी आप जो है वो यहूदी एजेंट बनाए, कभी कुछ बनाए, सिर्फ इसलिए कि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। और केपीके के अंदर 2 मरतबा लगातार पीटीआई की हुकूमत बनी है, अभी तीसरी टर्म के लिए भी हुकूमत बनने का चांस है। तो आप हवास बाख्ता होकर इस तरह की जबान दराजी और फतवेबाजी इस्तेमाल करते हैं कि जो एक इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और अब आप देखिए कि जो आइमा खुतबा है वो हदायत दी गई हैं बाकायदा जो पार्टी है उसकी तरफ से कि कायदे जमीयत रहबर उम्मत सालार, ये बड़ी आम है, रहबर उम्मत सालार काफिला हुर्रियत मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम सूबाई उमरा, नुज़मा, अमूमी, जिली व तहसील के जमाती सोशल मीडिया पर जारी फौज वीडियो और ऑडियो लीक्स के हवाले से जुमा को यौम हया के तौर पर मनाएं और खुतबा हज़रात अपनी तकरीरों में कौम को इस वबा के नुकसानात और इस्लामी तालीमात के हवाले से कौम में शऊर पैदा करें। बदकिस्मती से कौम के सामने एक ऐसे शख्स को आइडियल बनाकर पेश किया गया जिनकी जिंदगी अपने तजादात का मजमूआ है और उसके जरिए पाकिस्तान में मशरकी इक़दार का जनाजा निकाला जा रहा है और पाकिस्तान को मादर पिदर आजाद मुआशरे के तौर पर मुतारफ कराने की कोशिशें की जा रही हैं। और इन तमाम गलतियों पर ना कोई शर्मिंदगी महसूस की जा रही है और ना ही कोई वजाती बयान दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम के जिम्मेदारान जुमा के दिन अपने खुतबात में सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वीडियोस के खिलाफ मुजम्मती करारदादें पेश करें और कौम और मुल्क को इस वबा के नुकसानात और मुदम्मरात से आगाह करें। वस्सलाम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। अब देखिए कि ये खुतबा जुमा का मौजू बनाया जाएगा, बगैर जो टाइटल है वो यौम हया का होगा और इमरान खान के खिलाफ खुतबा जुमा देने हैं, चूंकि मस्जिदों के मिंबरों पर आपको लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके करतूत हैं वो कोई बंदा बयान नहीं कर सकता क्योंकि ठेकेदारी आपके पास है। तो ये इंतहाई एक काबिल मुजम्मत जो है ये एक पूरा माहौल है। अब दूसरी तरफ जो है वो सलीम साफी, आपको इल्म है इमरान खान के बड़े सख्त नाकद हैं, लेकिन यहां पर जो है वो भी एक अजीब गालम गलोच का कल्चर जो है वो बाकायदा शुरू हो गया है।
سلیم صافی اور قاسم سوری کے درمیان جو ہے وہ ایک ٹویٹ سے اختلاف شروع ہوا اور اب باقاعدہ ایف آئی اے کو اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی گئی ہے سلیم صافی کی طرف سے، اور کہا گیا ہے کہ محسن بیگ کو ایک شکایت پر اگر گرفتار کیا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ قاسم سوری کو ایف آئی اے گرفتار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ معاملہ اصل میں کیا بنا ہے؟ معاملہ یہ بنا ہے کہ یہاں پر سینئر صحافی سلیم صافی نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ انہوں نے یہ کیا جب یہ آڈیو لیک کا معاملہ آیا کہ عمران سلیکٹڈ دور کے ہر کارنامے میں سب سے زیادہ کردار مرشد اور مرید خاص کا نکلے گا، یعنی زلفی بخاری اور بشرا بی بی دونوں کے نام ای سی ایل پر ڈال دینے چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ قاسم سوری نے اب جب یہ بات کی گئی تو اس پر انہوں نے رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا تحقیق کرنے پر آپ کی پیدائش کے کارنامے میں بھی تو کئی کردار سامنے آ سکتے ہیں۔ اب یہ یقیناً ایک ٹویٹ جو ہے وہ متنازع ٹویٹ تھا۔ اب اس پر جو ہے سلیم صافی کہتے ہیں کوئی صحافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ساتھ ہی کہا، یہ قاسم سوری نے، کہ سلیم صافی کوئی صحافی نہیں بلکہ کچھ سیاسی جماعتوں کا مستقل نمائندہ ہے اور ان سے منتھلی اور اپنے خاندان کے لیے تحفے اور مراعات لیتا ہے۔ صحافت میں حقائق کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے، دوسرے کے گھروں کی عزت پامال نہیں کی جاتی۔ یہ صحافی نہیں بلکہ ٹکڑوں پر پلنے والا پالتو ہے۔ یہ جب سخت جملے بولے ہیں وہاں پر قاسم سوری نے، تو اس پر اب جو ہے وہ رد عمل دیا ہے سلیم صافی نے۔ انہوں نے نقل ایک شعر کی ہے اور کہا ہے کہ قاسم سوری نے میرے ان مرحوم والدین کو گالی دی جنہوں نے مجھے گالی دینا نہیں سکھایا، اس لیے میں نے قانونی راستہ اپنایا۔ عمران خان کے دور میں ایک ایم این اے کی شکایت پر ایف آئی اے نے محسن بیگ کے گھر پر حملہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری شکایت پر ایف آئی اے کیا کارروائی کرتی ہے۔ تو ایف آئی اے کو باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر جو ہے وہ یقینی طور پر اب ایف آئی اے کارروائی کرے گی۔ کیا کارروائی بنے گی؟ چونکہ اخلاقی معاملہ ہے اور یہ عدالت کے اندر مزید جائے گا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، آج کے جو خبر ہے اس کے مطابق جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یعنی ابھی یوٹیلٹی سٹورز پر جہاں عام آدمی خریداری کرتا ہے، اور کہا گیا کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یا احساس پروگرام کا کارڈ ہوگا تو اس پر یہ مہنگائی اپلائی نہیں ہوگی۔ بھائی ان کو تو نہ چینی آٹا آپ دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، آپ جس طرح کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا معاملات کے اندر۔ تو دوسری طرف جو ہے کہا گیا، یہ ثناء اللہ صاحب کی خبر ہے ڈان نیوز کے، وہ کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کا شہریوں کو نئے سال کا تحفہ، وزیر اعظم پیکج کے تحت یوٹیلٹی سٹور پر چینی آٹا اور گھی مہنگا۔ یوٹیلٹی سٹور پر چینی فی کلو 19 روپے مہنگی، گھی کے فی کلو قیمت میں 75 روپے کا اضافہ، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 496 یعنی تقریباً 5 روپے اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ 1 جنوری سے اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ بڑی عام ہے، اور اس کے اندر چونکہ آج اجلاس ہو رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی، ڈی جی آئی ایس آئی سمیت جو ملٹری عام لیڈرشپ ہے فورسز کی وہ پہنچی ہے، پھر وفاقی وزراء موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہیں، اسحاق ڈار نے بریفنگ دینی ہے کہ جناب ہمارے خزانے کی یہ صورتحال ہے، اور آگے 9 جنوری کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کو سعودی عرب بھیجا جا رہا ہے، ڈونرز کانفرنس کے اندر شرکت بھی کرنی ہے۔ اور اب یہ حکومت اس حد تک ناکام ہو گئی ہے کہ پہلے تانا دیتے تھے کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا ہے اور یہ سول سپریمیسی کے خلاف ہے، تو لہذا نئے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اب جائیں گے اور وہ مانگ کر لائیں گے پاکستان کے لیے۔ تو جب یہ آپ سٹیٹس خود جو ہے وہ دیں گے اور کوئی آپ کو سول حکومت پر اعتماد نہیں کرے گا، تو بالآخر کل کو یہ سارے کارنامے پھر جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ہے وہ کارکردگی کے اندر لکھے جائیں گے۔ سول حکومت تو گئی، بس اس کا کھاتا گول ہوا۔ تو یہ آج جو ہے ایک تو مبینہ طور پر اسحاق ڈار جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں کہ خزانے کی کیا صورتحال ہے، ڈیفالٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہم ادھر سے مینج کر لیں گے، ادھر سے کر لیں گے، ادھر سے، اور اس وقت جو خزانے ہیں وہ 5.80 ارب ڈالر یعنی 6 ارب ڈالر سے کم ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ابھی ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے، اور ابھی آج جب جاری ہوگا یہ ہفتے کے اختتام پر تو پھر دیکھیں گے کہ صورتحال اور جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو معاشی طور پر پاکستان دلدل میں پھنس چکا ہے، دہشت گرد دوبارہ آ چکے ہیں، بڑھتا ہوا ترقی کرتے پاکستان کا تجربہ کاروں نے راستہ روکا، بھانمتی کا کنبہ اس قوم پر مسلط کیا، اور اب جو گیم ہے وہ یقینی طور پر اوور ہو چکی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسد کا جو کیسر ہیں انہوں نے رات کو یہاں پر جو ہے وہ ٹی وی پروگرام کے اندر اس بات کا اقرار کیا، اور خود نون لیگی بندہ بھی مانا ہے، یعنی خرم دستگیر بھی مان گئے ہیں
یعنی ایک طرف نون لیگ ڈبل گیم کر رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، لہذا یہ تو شوشہ ہے، ہم نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف خود تسلیم کیا خرم دستگیر نے کہ ہماری جو غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر تحریک انصاف سے بات چیت ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اسد کیسر نے کہا کہ انفارمل گفتگو کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ اگر 2-3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کوئی غیر سنجیدہ نہیں ہے، بہت سنجیدہ ہے، اور اس وقت جو سیاسی حکومتیں ہیں چونکہ الیکشن کی طرف جانا نہیں ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور اس وقت ان اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل صورتحال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی پلڑے کے اندر تول رہے ہیں، وہ ایک ہی پلڑے میں ہے، دوسرے پلڑے کے اندر عوام کی اکثریت اور عمران خان ہے جو کہ بھاری پلڑا ہے۔ اب اگر ناکامی ہوگی، یہ کشتی خدا نہ خواستہ اگر ڈوبے گی تو یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ناکام ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ناکام گردانی جائے گی۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو کیسز معاف ہوئے، جو اربوں روپے ان کے حلق سے نکالنا تھا، وہ تو ان کو چھٹی دے دی گئی۔ وہ کس نے دی؟ کس طرح یہ مفلوج پورا سسٹم جو ہے وہ کر دیا گیا؟ تو عمران خان کا صرف راستہ روکنا ہے، اس کو آنے نہیں دینا، الیکشن کی طرف بڑھنا نہیں ہے، معاملات جو بھی ہوں۔ تو اس تناظر کے اندر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، وہ کہتے ہیں میرے منہ میں خاک، یعنی ایسا نہ ہو، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اگر آج ملک ڈیفالٹ کر جائے اور جو صورتحال بنے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار بھئی اسٹیبلشمنٹ کو گردانا جائے گا، اس حکومت کو گردانا جائے گا، اور یہ سادہ سا معاملہ ہے کہ اب تیرنا ہے ڈوبنا ہے، اکٹھے تیرنا اور ڈوبنا ہے، یا پھر الیکشن کی طرف لے کر جانا ہے، جو بھی حکومت مینڈیٹ لے کر آئے وہ پاکستان کو چلائے۔ اب معاملات کو کس حد تک آنے والے دنوں کے اندر بہتر کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو گیم ہے وہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور اگر ملک جو ہے وہ اگلے الیکشن کی طرف نہیں بڑھتا تو ایسے لگتا ہے کہ پھر ٹیکنوکریٹ زبردستی تو مسلط نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، پھر وہ بھی غیر یقینی صورتحال ہوگی تو وہ شاید نہ بن سکے، اور اب کسی طریقے سے جو اگلا فوجی آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور جو ان کا آئینی رول ہے اس کے اندر ہمیشہ پاکستانی قوم کھڑی رہی ہے، انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اور یہ ناسور جو ہے ان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، ان کے خاتمے کے بعد یہ دوبارہ پاکستان میں کیوں آئے، اس کے کون ذمہ دار ہیں، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا بھی بڑا ضروری ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔